طالب علم عثمان حسن کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اسلام اور دہشت گردی کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں طالب علم عثمان حسن۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے، دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے۔ تابوت کے عشرت خانوں میں ایمان بچانا مشکل ہے۔ تقریر کی سطوت کچھ بھی نہیں، تحریر کی عظمت کچھ بھی نہیں، پر سینہ تان کی جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے۔ نعرے بھی آج صداقت ہے، نعرے بھی آج صداقت ہے، تحریر بھی عظمت، نعرے بھی آج صداقت ہے، نغمے تحریر صداقت ہے۔ ان نغموں سے ان ناموں سے ان ناروں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے مدرسہ معاذ بن جبل کے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور دہشت گردی کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کل پوری دنیا میں ایک شور برپا ہے، پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک اس بات کو اچھالنے میں مصروف ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے، اسلام ایک خونی مذہب ہے جس میں مسلمانوں پر رحم کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، مسلمان نسلی اور پیدائشی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس شور ہنگامہ میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، یہود نصارہ بھی پیش ہے، وہی ہمارے ملک کے کچھ سیاسی رہنما، میڈیا اور پولیس بھی اس پروپیگنڈے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ چنانچہ حال ہی میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا دبا لگا کر ان کے ساتھ جو ناز سلوک کیا گیا ہے، ان کی تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مدارس پر بمباری، مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، علماء اکرام اور طلبہ کو شہید کرانا، لال مسجد پر دھماکہ، یہ سب اسی منصوبہ بند سازش کا حصہ تھا جس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بنایا گیا۔ بم بلاسٹ کرنے والا جو بھی ہو، لیکن اس کا سیدھا الزام مسلم نوجوان پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس پر ترا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا اندر میڈیا بنا تحقیق کے خوب مرچ مسالہ لگا کر دن بھر انہیں جھوٹوں خبروں کو نشر کرتا رہتا ہے۔ تحقیق کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ بم مارنے والا مسلمان نہیں تھا یا عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ بم میں پکڑے گئے کہ مسلمان بے قصور ہے، ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا، تو ملک کا یہی میڈیا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسے سام سوکھ جاتا ہے۔ دو لفظ بھی ان معصوم کی تسلی پر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میڈیا کی اسی دورقی کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں بے قصور مسلمان جیل کی سلاخوں میں بند ہے، ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ٹی وی ڈالنا
کرتا پہننا، ہمارا گانا اور داڑھی رکھنا دہشت گردی کے پہچان کے طور پر مشہور کر دیا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، دنیا کو بتا دو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام پیار ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو نفرت مٹانے کا نام ہے، اسلام تو ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنے کا نام ہے، اسلام تو کمزوروں کی مدد کرنے کا نام ہے، اسلام تو ظلم کا مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ میرا غیور مسلمانوں، ذرا سوچئے، جو اسلام انسانیت کا اس قدر احترام سکھاتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو معافی کی تعلیم دیتا ہے، بچوں اور بڑوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیتا ہے، بھائیوں اور رشتہ داروں کو پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کا حکم دیتا ہے۔ اس دین کو دہشت گردی کا دین کہنا، اس اسلام کو آتنکواد سے جوڑنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی جرات ہے۔ دنیا والے بتائے مکہ کی گلیوں میں پتھر کس کو مارا گیا، تپتی ہوئے ریت پر کس کو لٹایا گیا، اپنے بدن میں لٹے ہوئے کس کو ستایا گیا، گلیوں سے گزرتے ہوئے کوڑا کرکٹ کس پر ڈالا گیا، راستوں سے گزرتے ہوئے کانٹے کس کے لیے بچھائے گئے، کیا وہ دہشت گرد تھے، کیا انہوں نے کہیں بم دھماکہ کیا تھا؟ تاریخ جاننے والے بتائے جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کافروں کا قتل کیا تھا، کتنے کو مارا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہرگز ثابت نہیں کر سکتا۔ معطل سے اپنی یاری ہے ہر ڈار پرانا لگتا ہے، معطل سے اپنی یاری ہے ہر ڈار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا ہماری عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر حق بات ہمیں تو کرنی ہے، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر حق بات ہمیں تو کرنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکار پرانا لگتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔